الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء اما بعد حرمت علیکم امہاتکم۔ پیارے محترم بھائی، آپ نے ان حضرت صاحب دیوبندی مفتی کی ویڈیو بھیجی ہے۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ حضرت صاحب، یہ مولانا صاحب امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور یہ حضرت مفتی صاحب دیوبندی مفتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا نام ہے ابو القاسم نعمانی صاحب۔ تو جواب یہ ہے میرے پیارے بھائی، ان مفتی صاحب نے کہا، مفتی ابو القاسم نعمانی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی گئی کہ ابو حنیفہ قیاس اور رائے کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، اور ابو حنیفہ کے مسائل بیان کردہ اور فتاوی جات کتاب و سنت کے خلاف پڑھتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہو اور رائے دیتے ہو، اور قیاس اور رائے کے ساتھ مسائل اور فتاوی جات کا معاملہ کرتے ہو؟ تو یہ مفتی ابو القاسم نعمانی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے جواب دیا، میں تو سب سے پہلے قرآن دیکھتا ہوں، پھر حدیث دیکھتا ہوں، پھر صحابہ کے اقوال دیکھتا ہوں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، آگے جو گفتگو ان مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل الرائے کے امام تھے، اور یہ بات متفق علیہ ہے۔ ان کے مقابلے میں امام مالک بن انس، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس رحمہم اللہ تعالی، وہ سب کتاب و سنت کا علم رکھنے والے، اور کتاب و سنت سے ہی مسائل اخذ کرنے والے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہی مسائل اور فتاوی کا بندوبست کرنے والے تھے۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وہ اہل الرائے کے امام تھے، یہ بات اتفاقی ہے اور متفق علیہ ہے۔ اس بات سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو اندھا مقلد ہو اور اندھا ڈیفینڈر ہو، جس کا کتاب و سنت کی تعلیم سے اور کتاب و سنت کی پیروی سے اور کتاب و سنت کی طرف دعوت سے دور دور کا کوئی تعلق موجود نہ ہو۔ جہاں تک بات ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن کریم سے مسائل اور فتاوی کا کام کرتے، یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے، تو جب ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فقہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں سینکڑوں ہزاروں مسائل جو ہے اور سینکڑوں ہزاروں فتاوی جات کتاب اللہ کے بھی خلاف نظر آتے ہیں، حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی خلاف نظر آتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال کے بھی خلاف نظر آتے ہیں۔ ان حضرت صاحب مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ اہل سنت کے امام تھے، اور جو فقہ لکھی گئی ہے، فقہ جعفری وغیرہ، وہ سب ان کی طرف جھوٹ کا پلندہ منسوب کیا گیا ہے۔ تو ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فقہ منسوب کی گئی وہ سب گھڑنتوں کا پلندہ ہے، کیونکہ سند کے بغیر ہی سارا کام کیا گیا ہے۔ سند نہ ہو تو کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ہم فقہ حنفی کی جب کتب کو دیکھتے ہیں، وہ ہلکے درجے کی ہو، لو لیول کی کتاب ہو یا اعلیٰ درجے کی کتاب ہو،
فقہ حنفی کے اندر ہمیں یہ سب نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں سال بعد لکھی جانے والی قدوری ہو، ہدایہ ہو، عالمگیری ہو، ہاں جی، یہ اس طرح کے دیگر کتب اور کتابیں، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کسی بھی ایک مسئلے اور فتاوے کے اندر سند کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جیسے کھوتے کا سر، گدھے کا سر سینگوں سے پاک ہوتا ہے، فقہ حنفی بھی سند نام سے بالکل پاک ہے، اس کے اندر سند کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ یہ بات تو ہو گئی یہاں پر۔ اور اگر ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ان کے مسائل کو دیکھیں تو وہاں ہمیں کتاب اللہ کی بھی خلاف ورزی نظر آتی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں دینے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء پارہ نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ، تم پر تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھتیجیاں وغیرہ وغیرہ حرام کر دی گئی ہیں۔ مطلب بندہ اپنی محرمات کے ساتھ نکاح اور وطی کا معاملہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، وطی کرنا، یہ حرام ہے اور شریعت نے اس کی سزا موت رکھی ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا، جاؤ اس بندے کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو اور اس کا مال بھی اپنے قبضے کے اندر لے لو۔ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 میں ہے اور 4 پارے کا آخری پیج ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ اور قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام کی گئی، یعنی اپنی سگی ماں جس سے میں پیدا ہوا، میری وہ ماں جس سے میں نے بچپن میں 2 سال کی عمر میں اگر دودھ پیا، میری وہ ماں جو میرے باپ کی بیوی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور میری وہ مائیں جو میری پیغمبر کی بیویاں ہیں، ہاں جی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو ان تمام ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا اسلام نے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا دیگر محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کی طرح۔ اب فقہ حنفی ہے اور یہ قدوری ہے، اور قدوری کے اندر کتاب الحدود ہے۔ قدوری کہتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اندابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی محرمات سے تزوج کر لے، شادی کر لے، پھر وطی کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے اوپر حد موجود کوئی نہیں ہے۔ اور لطف اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر سینکڑوں ایسے مسائل اور فتاوی ہیں جو ابو حنیفہ کی طرف ہیں، لیکن فتویٰ ان ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فتاوے کی بجائے فتویٰ دیا جاتا ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے فتاوی جات پر رحمہم اللہ تعالی۔ تو خود فقہ حنفی کا دفاع کرنے والے، ابو حنیفہ کو ڈیفینڈ کرنے والے سینکڑوں مسائل میں اور فتاوی میں ابو حنیفہ کے فتاوی کو چھوڑ کر قاضی ابو یوسف صاحب اور امام محمد اور دیگر کے فتاوی جات پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی کہ ابو حنیفہ صاحب
کہ فتاوی جات اور مسائل کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو جس کے فتاوی جات کا یہ حال ہو کہ وہ قرآن کی آیات کے خلاف پڑھتے ہوں، سوچئے وہ قرآن دیکھ کر مسائل بتایا کرتا تھا یا حدیث دیکھ کر مسائل بتایا کرتا تھا؟ وہ اہل الرائے کا امام تھے، جو دماغ میں آیا چھوڑ دیا، لگا دیا، کہہ دیا وغیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت قرآن کریم فرقان حمید نے بتائی ہے وہ ہے 24 ماہ۔ کتنے؟ 12 12 24، 2 سال۔ اور اس سلسلے میں سورۃ الاعقاف میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کا دودھ پلانا اور ماں کا حمل اٹھانا یہ 30 ماہ ہے۔ 30 ماہ میں سے 24 ماہ دودھ پلانے کے ہو گئے زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم مدت ہو گئی حمل کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کی کمپلیٹ اور مکمل مدت بتائی ہے، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ کس کے لیے؟ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یعنی جو ماں، جو والدین اپنے بچے کو دودھ پلانے کی یا پلوانے کی مدت رضاعت مکمل کرنا چاہیں وہ ہے حولین کاملین۔ اور فقہ حنفی میں ہے 2.5 سال، 1 حول 1 سال، 2 حول حولین 2 سال۔ تو دودھ پلانے کی مدت رضاعت مکمل اور اکمل قرآن کریم نے بتائی 2 سال، اور ابو حنیفہ کی طرف منسوب فقہ کہتی ہے 2.5 سال۔ تو اب بتائیے قرآن کے خلاف ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ اہل الرائے کے امام تھے۔ نامعلوم ان فتاوی جات کے اندر کیا خرابی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے بھی خلاف ہے، حالانکہ مدرسے میں پڑھنے والا ابتدائی طالب علم، اگر ہم اپنے مدارس کی بات کریں جہاں ہمیں پہلے دن سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے، جہاں جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے کا طالب علم، جہاں جامعہ محمدیہ کا طالب علم آف گجرانوالہ، جہاں جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا طالب علم، جہاں جامعہ امام بخاری سرگودا کا طالب علم، جہاں جامعہ قباء اکیڈمی سرگودا کا طالب علم ضرب یضرب ضربا فہو ضارب پڑھتا ہے، وہیں اسے قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو ابتدائی طالب علم بھی کچھ عرصے بعد یہ پڑھ لیتا ہے کہ دودھ پلانے کی مکمل اور اکمل مدت قرآن کریم نے 2 سال بتائی۔ اور ابو حنیفہ جن کا اتنا بڑا نام ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 2.5 سال۔ اب یہ 2.5 سال قرآن کے بتانے کے موافق ہوا یا مخالف ہوا؟ محرمات سے نکاح پر لا حد علیہ ابی حنیفہ، عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ قتل کر دو، اس کا مال لوٹ لو، ہاں جی، اس کی جان لے لو، اور یہ فرما رہے ہیں اس کے اوپر حد کوئی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر اس کو دولہا بنا کر سہرا لگا کر دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے گایا جائے گا؟ تو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل الرائے کے امام تھے۔ اور جب ہم فقہ حنفی پڑھتے ہیں، قدوری ہو یا کہ ہدایہ ہو، جب ہم پڑھتے ہیں تو 20 50 ہاں جی مسائل کے اندر خود امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگردوں نے ہاں جی ان کے شاگردوں نے خود اپنے استاد کی مخالفت کی، اور استاد کے الٹ ہو کر کے نکلے اور الٹ ہو کر کے چلے، جس کے اپنے شاگرد اس کی نہیں مان رہے، اور پھر خود اپنے آپ کو حنفی المسلک کہنے والے ابو حنیفہ کا فتویٰ کوئی اور ہے، اور یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے حجی قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے فتاوے کے اوپر، تو حنفی تو نہ ہوئے نا۔ پھر ان کو چاہیے کہ اپنا نام یوسفی رکھ لیتے، کیونکہ سینکڑوں مسائل کے اندر ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا جاتا،
فقہ حنفی اس بات کی گواہ ہے، بلکہ قاضی ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے تو یہ حنفی نہ ہوئے، یوسفی ہوئے۔ پھر عقائد کے اندر ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرنا اور ماتریدیہ اور اشاعرہ ہونا، اور مسائل میں چند مسائل کے اندر ابو حنیفہ کی تقلید کرنا، یہ کہاں کی حنفیت ہے؟ اگر اہل الحدیث دنیا بھر میں سرے سے ابو حنیف یا مالک یا احمد یا محمد بن ادریس رحمہ اللہ تعالی ان کی تقلید کا انکار کر دیں اور امت کو کتاب و سنت کی طرف بلائیں تو یہ گستاخ اور بے ادب ٹھہرے، اور یہ خود کو حنفی المسلک کہنے والے عقائد کے اندر ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں اور ماتریدیہ اور اشاعرہ بن جائیں، اور مسائل کے اندر 20 مسائل میں ابو حنیفہ کے قول کی بجائے قاضی ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیں، یہ پھر بھی حنفی رہیں اور پھر بھی یہ با ادب رہیں، یہ انصاف تو نہیں ہے۔ تو آؤ لوگو، اہل حدیث کی تمہیں یہ دعوت ہے، چھوڑو اور پرے کرو، چھوڑو اور پرے کرو، اور پھینکو تہ خانے کے اندر کس کو؟ وہ حنفیت ہو، وہ شافعیت ہو، وہ مالکیت ہو، وہ جعفریت ہو، وہ سور وردیت ہو، وہ دیوبندیت ہو، وہ بغیر وردیت ہو، وہ بریلویت ہو، وہ چشتیت ہو، وہ قادریت ہو، ان سب مصیبتوں اور بلاؤں کو تہ خانے میں پھینکو اور ڈالو، اور آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور حدیث کی طرف۔ یہی قرآن کریم کا پیغام ہے، ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ کوفے کی دعوت دینی ہے، نہ قم اور ایران کی دعوت دینی ہے، نہ بریلی اور ہندوستان کی دعوت دینی ہے، نہ دیوبند اور ہندوستان کی دعوت دینی ہے۔ اہل حدیث کا یہ پیغام ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دینی ہے تو اللہ عرش والے کی طرف لوگوں کو لے کر کے جانا ہے تو محمد عربی مکی مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء بلغ ما انزل الیک من ربک وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ لا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب